اب سیرت کے دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، آج کی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نچوڑ بھی آ جائے گا اور سیرت کی ان بنیادوں پہ استوار ہے وہ بھی سامنے بات آ جائے گی، اور آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ سیرت کا دوسرا سبق حرکت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مومن ہو گئے، آپ نے شرک نہیں کیا، آپ مسلمان ہو گئے، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بس میں مومن نہ اور کچھ بھی نہیں کرنا نا۔ اگر مومن ہو، اور یقیناً انشاءاللہ مومن ہوں گے، آپ کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا، میدان عمل میں اترنا پڑے گا، حرکت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اب کچھ بھی نہیں کرنا، سود کھانا، زنا کرنا، لواطت کرنی، شراب پینی ہے، ہر قسم کے جائز ناجائز کام کرنے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، بیٹھنا ہے۔ یا ایمان لے آئیں، اب امت کی ضروریات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا نہیں دینا، اللہ کے راستے میں جان دینی نہیں دینی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں کو سمجھانا ہے دین کو، نبی کا وارث بن کے آگے جا کے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب کو سمجھانا نہیں کرنا، بیٹھے نہیں رہنا نا۔ اخلاص کے بعد سیرت کا دوسرا سبق میدان عمل میں اترنا ہے، حرکت کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جس شخص کے اندر اخلاص بھرپور ہوگا وہ عمل میں ضرور اترے گا۔ جو شخص اخلاص کے باوجود عمل پہ نہیں اترتا، سمجھ لیں کہ اس کا اخلاص نامکمل ہے، کیونکہ اخلاص بھرپور ہو وہ عمل کی شکل میں چھلکنے لگتا ہے، جھلکنے لگتا ہے، عمل کی صورت میں دکھنے لگتا ہے، نظر آنے لگتا ہے۔ اور جو اخلاص عمل کی صورت میں نظر نہ آئے، وہ اخلاص تو ہوگا لیکن نامکمل اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیرت کا دوسرا سبق عمل ہے، حرکت ہے، میدان عمل میں اترنا ہے۔ اور میدان عمل میں اترنے کے لیے سیرت نے جو کام کیا ہے، وہ صرف یہ نہیں کیا کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو، نہیں، اس کے ایک پیراڈائم سامنے رکھا، اس کے ایک سٹرکچر سامنے رکھا، اس پر چلنے کا طریقہ سامنے رکھا۔ تو پوری سیرت النبی کو آپ سامنے رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو امت کو عمل پہ اتارنے کے لیے سیرت النبی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سیرت النبی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے غفلت کے مواقع ایک ایک کر کے بند کر دیے۔ جتنے بھی غفلت کے چانس سے کہ بندہ اس میں پڑھ کر غفلت کا شکار ہو سکتا تھا، اللہ سے دور ہو سکتا تھا، اللہ کے نبی سے دور ہو سکتا تھا، صحابہ سے دور ہو سکتا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سوراخ بند کر دیا، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، انما بعثت لکسر المزامیر، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غفلت کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شراب، شباب، کباب، ناچ گانے کی محفلیں، شریعت نے اس پہ پابندی لگا دی۔ شریعت نے مدینے میں آ کے سود خوری پہ پابندی لگا دی، شریعت نے مدینے میں آ کے شراب خوری پہ پابندی لگا دی، شریعت نے لا تعداد نکاح پہ پابندی لگا دی، 4 تک محدود کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ غفلت کے مواقع جتنے بھی تھے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے شریعت نے سارے بند کر دیے، تاکہ بندے کے غفلت میں جانے کے چانس ہی ختم ہو جائیں۔ اب اگر وہ پھر بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا اپنا نفس شیطان ہے جس کو کھلا ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کو کھلا نہ رکھا جائے تو اس کا امتحان ہی درست نہیں ہوتا، کیونکہ امتحان میں آزادی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تو اللہ نے گناہ کا موقع بھی دیا ہوا ہے، نیکی کرنے کا موقع بھی دیا ہوتا ہے، تو اتنے مواقع تو بندے کے پاس رہیں گے۔ لیکن جو بڑے مواقع تھے جن سے بچنا مشکل تھا غفلت کے، ان سب پر پابندی لگا دی، لیکن پابندی بھی ایسی لگا دی کہ بندہ اختیار سے جا سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن شریعت میں ان پر پابندی لگا کے بتا دی کہ ان کے قریب نہ جاؤ گے تو تمہارے لیے عمل میں اترنا آسان ہوگا، اور کچھ وہ چیزیں بتا دی یہ کرو گے تو تمہارے عمل میں نکھار آئے گا۔ تو شریعت نے جن جن چیزوں سے روکا ہے وہ سارے غفلت کے مواقع ہیں، اور شریعت نے جن جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ تشکر کے، شکر کے جذبات کو وہ چیزیں لبریز کر دیتی ہیں، اللہ کے سامنے بندے کو سر نگو کر دیتی ہیں۔ یعنی منہی عنہ، جن سے روکا گیا، مامور بھی جن کا حکم دیا گیا، جن کا حکم دیا گیا
وہ غفلت کو نہیں شکر کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں، جن سے روکا گیا وہ غفلت کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں۔ تو شریعت نے میدان عمل میں اتارتے ہوئے ایک کی اجازت دی، ایک سے روکا۔ جس کی اجازت دی وہ اس سے شکر پیدا ہوتا ہے، جس سے روکا اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے میدان عمل میں اتارا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، شریعت نے یوں میدان عمل میں اتارا۔ اور اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے کہ لوگ میدان عمل سے بچنے کے لیے ہر قسم کی تعویلیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دیندار کی کیا کہتے ہیں دینداروں کے بہانے بتاتا ہوں۔ بعض دیندار کیا بہانے کرتے ہیں؟ اچھا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تبلیغی جماعت کی محنت سے یا کسی توحیدی جماعت کی محنت سے عقیدہ ٹھیک ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، کمائی نہیں کریں گے۔ اور خصوصاً یہ بیماری ہمارے تبلیغی بھائیوں میں بہت ہے، نمازوں پہ زور، تہجد پہ زور، اشراق پہ زور، چاش پہ زور۔ ارے بھائی تمہارے پیچھے بیوی بچے ہیں، ان کا تم نے خیال نہیں، اللہ راضی کہ اللہ خود ہی دے گا۔ اچھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بیرون جماعت کے لیے 1 سال، جی ماشاءاللہ۔ حالانکہ راوین میں اندر سخت پابندی ہے کہ آپ لوگ اس وقت جماعت کے لیے نکلیں جب پیچھے آپ توشہ چھوڑ جائیں، نان و نفقہ چھوڑ جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی تعداد اندرون تو اندرون ماشاءاللہ بیرون کے لیے بھی ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے، پیچھے جناب علی چیتھڑے بھی نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ اللہ مالک ہے جی، اللہ دے گا۔ یہ وہ بہانہ ہے، یہ وہ بہانے ہیں جن سے دین بدنام ہوتا ہے۔ بندہ دین کی طرف آتا ہے تو دین کو بہانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اللہ مالک ہے بھائی، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مالک نے حکم دیا ہے تم یہ کرو گے تو تمہیں روزی ملے گی، وہ ادھوری بات کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست تھے، اگر وہ میرا یہ بیان سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں، میں نصیحت کے طور پہ بتاتا ہوں۔ وہ یوٹی میں پڑھتے تھے، یوٹی میں غالباً ان کا شاید 2 سال تھا، 3 بار جو بھی تھا، 3 4 ٹرم تھی جو بھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا میں عالم دین بننا چاہتا ہوں اور میں یونیورسٹی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فی الحال ایسا نہ کرو، آپ کے 1 2 سال رہتے ہیں، انجینئرنگ کا لیبل بھی لگ جائے گا، آپ انجینئر بھی ہو جاؤ گے، انجینئر کا لیبل بھی لگ جائے گا۔ اس کے بعد 1 2 سال کی تاخیر ہے نا، پھر آپ آرام سے عالم دین بنیں۔ جب تک نہیں بنتے آپ ہمارے مدرسے میں آتے رہیں اور تھوڑا بہت شروع کر دیں تاکہ آپ ماحول کے ساتھ جڑے رہیں، اور جب مکمل طور پہ آئیں گے تو آپ کو تعلیم سے بھی مانوسیت ہو جائے گی، ماحول سے اس وقت مزید مناسبت قائم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ عالم دین بننے کا سفر آپ شروع کر دو گے۔ اس نے کسی کے سامنے کہا میرے بارے میں میری عدم موجودگی میں کہ مولانا کا ایمان کمزور ہو چکا۔ میں نے اس اللہ کے بندے، چنگے بلے بندے کو مشورہ اس لیے دیا تھا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان تو اوپر نیچے ہوتا رہتا، ٹھیک ہے۔ آج اس کا بڑا جذبہ جوان ہے، وہ میڈیکل کالج بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے کوئی شخص، یا کوئی انجینئرنگ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بالکل بیچوں بیچ وسط کے اندر۔ کل وہ ایمان کا لیول نہ رہا تو یہ سب سے پہلے مولوی کو گالی دے گا، فلاں مولوی نے خود انجینئر نہیں بنا تھا، مجھے انجینئر بننے نہیں دیا، خود ڈاکٹر نہیں بنا تھا، مجھے ڈاکٹر بننے نہیں دیا۔ اس لیے ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں آپ کا جی چاہ عالم بننے کا، خدا کے لیے اب برداشت کریں، 2 3 سال 3 4 سال رہتے ہیں، پڑھ کے ڈاکٹر کا لیبل لگا لیں، اب شیطان کے عملے کارگر نہیں ہوں گے، کمزور ہو جائیں گے، اب آپ عالم دین بھی بنیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے ساتھی ایسا کام نہیں کرتے ہیں، وہ مشورہ دینے والوں کے ایمان پہ حملہ کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، مولوی صاحب کا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے، بعد میں وہی لوگ پچھتانے لگتے ہیں کیا ہوا۔ میں نے اس بندے کو سمجھایا بھی، میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ کی ایک عمر بھی ہو چکی ہے، آپ انجینئر بنیں، عالم دین کا سفر بھی طے کریں۔ وہ کہتا جی پہلے میں حفظ کروں گا، تجوید پڑھوں گا، پھر عالم بنوں گا۔ میں کہا یار خدا کا خوف کرو یار، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ بندہ بہرحال یوٹی چھوڑ کے چلا گیا کہیں، اس نے تجوید میں داخلہ لے لیا، سال بعد واٹس ایپ پہ اس کا میرا رابطہ ہوا، میرا اندازہ یہ کہ وہ بیچارہ عالم دین نہیں بن سکا، لیکن بہرحال میں اس کو مشورہ دے چکا تھا کہ آپ اس طرح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں دینداروں کا ایک طبقہ کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے بہانہ دین کو بناتا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، مزدوری نہیں کرنی، کیوں؟ میرے بچوں کا اللہ مالک ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اب میں آپ کو دوسرا بہانہ بتاتا ہوں جو دنیا داروں کا ہے۔ ماشاءاللہ جی جج صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کو چیک کر رہے ہیں، عدالت عالیہ یا عظمی کا جج صاحب سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو عدالت کو روکتے ہی نہیں، کیوں؟ یہ کوئی میں دین کا کام نہیں کر رہا، یہ پیشنٹ کو چیک کرنا دین نہیں، عبادت نہیں ہے۔
یہ مظلوموں کے حق میں فیصلے دینا یہ عبادت نہیں ہے؟ انا للہ و انا راجعون۔ اب اس کی دنیا اس کو دین سے روک رہی ہے۔ بھائی جس اللہ نے تمہارے فیصلے کرنے کو عبادت کہا ہے، اسی اللہ نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤ۔ جس اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی اللہ نے کہا ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہو، جاؤ بیوی بچوں کے لیے مزدوری کرو۔ لیکن دونوں طرف کمال کی زیادتی ہو رہی ہے۔ دنیا پہ بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا کو دین بتا کے دین سے دور ہو رہا ہے، اور دین کے اوپر جو بیٹھا، دین پر عمل کرنے والا شخص ہے، دین کو بہانہ بنا کے جائز اور جو فرض دنیا ہے اس کو بھی کمانے سے رک رہا ہے۔ نہیں، ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا۔ سیرت کا دوسرا سبق عمل ہے، حرکت کرنا ہے۔ وہ حرکت دین کے لیے بھی ہے، وہ حرکت دنیا کے لیے بھی ہے۔ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور دنیا کے تقاضے، بیوی بچوں کے تقاضے، رہن سہن کے تقاضے، خاندان کے ساتھ تعلقات کے تقاضے، صلہ رحمی کے تقاضے، رحم دلی کے تقاضے، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کے تقاضے، معاشرے میں رہنے کے تقاضے، رواداری کے تقاضے، یہ سارے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ یہ ہے عمل، میدان عمل۔ میدان عمل میں دین کے بھی تقاضے پورے کرنے ہیں، میدان عمل میں دنیا کے بھی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ دنیا کے تقاضے بھی نیک نیتی سے ہوں گے، یہ بالواسطہ عبادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے نیت اچھی ہونے کی وجہ سے دنیا کے کاموں کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا، وگرنہ براہ راست عبادتیں وہی ہیں جو 24 گھنٹے کے اندر میرے اور آپ پر فرض ہیں۔ روزہ ہے، روزہ فرض ہے، نماز ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج ہے تو حج فرض ہے۔ باقی جو دیگر چیزیں، حلال کمائی کرنا، سیٹ پہ بیٹھنا، فیصلے کرنا، پیشنٹ کو دیکھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کی وجہ سے اس کو عبادت قرار دیا اپنی کمال مہربانی سے، ورنہ تو یہ تو کیا کہتے ہیں، جاہ و جلال کے، منصب کے، ہیبت کے، اختیارات کے اور روزی کمانے کے چکر ہیں۔ اللہ چاہتا تو اس کو عبادت ہی نہ کہتا، لیکن یہ چیزیں بالواسطہ عبادت ہے، انڈائریکٹلی عبادت ہے۔ ڈائریکٹ عبادت وہی ہے جس میں براہ راست اللہ کی عبادت ہوتی، کوئی اور چیز پیش نظر نہیں ہوتی۔ تو خیر، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا، سیرت کا جو دوسرا سبق ہے، سیرت کا دوسرا سبق کیا ہے؟ وہ ہے عمل، حرکت، کہ جس وقت جس عمل کا تقاضا ہو شریعت کی روشنی میں وہ عمل کرنا ہے، چاہے وہ عمل دین کا ہو، چاہے وہ عمل دنیا کا ہو۔